تو اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ چونکہ اہل سنت والجماعت کے لیے بعض جگہوں پر تھوڑے مشکلات ہوتے ہیں، چونکہ یہ لوگ یعنی اہل سنت والجماعت کے جو مبلغین ہے، جو علماء ہے، جو مناظرین ہے، سب کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے، ان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے بعض جگہوں پر، ہر جگہ پر نہیں۔ الحمدللہ دنیا کے سطح پر اگر دیکھا جائے تو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہے، جو عوام ہے یا خواص ہے، ان لوگوں کی کثرت ہے اگر دنیا کے سطح پر دیکھا جائے۔ جس جگہ بھی جاؤ الحمدللہ آپ کو یا رسول اللہ والے کثرت سے ملیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں ان کی کثرت ہے دنیا کے سطح پر، مگر یہ بعض جگہوں پر فرق باطلہ نے کچھ محنت کی ہے جس کے سبب سے کچھ لوگوں کے ذہن بگڑ گئے ہیں۔ تو ہمارا جو علاقہ ہے الحمدللہ سب تو بگڑ نہیں گئے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذہن تھوڑے بگڑ چکے ہیں بعض لوگوں کی محنت کے سبب۔ تو جب علماء کی آپس میں بات ہوتی ہے، جب علمی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو علماء تو ایک دوسرے کو دلائل سے بات کے جوابات دیں گے، لیکن جب یہ اختلافات عوام تک جائے ہیں اور وہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض جگہوں میں نے دیکھا بعض جگہ ایسے ہے کہ اس میں صرف عوام نہیں، پروپیگنڈاز میں علماء بھی ملوث ہے، وہ جو فرق باطلہ کے علماء ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء وہ ایسے نہیں ہے۔ تو بعض جگہوں پر کچھ مولوی ٹائپ کے لوگ بھی اس پروپیگنڈاز میں ملوث ہوتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقابل جانب کو۔ تو یہ بھی کچھ ایسا ہوا ہمارے علاقے میں، چونکہ الحمدللہ ہم تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور معمولات لوگوں کو سمجھا سکے دلائل کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے مخالفت شروع کی۔ تو اس مخالفت کو عجیب عجیب رنگ بعض لوگوں نے دیے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب عوام میں بات آ جائے تو پھر تو اس سے اور بھی بڑے بڑے لوگ باتیں بنا لیتے ہیں۔ تو کچھ یوں ہوا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ مزاحیہ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے۔ تو میرے متعلق بھی کچھ لوگوں نے بہت پروپیگنڈاز کیے، بہت پروپیگنڈاز۔ تو اس کے سبب ایک آدمی تھا، وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے سوچا کوئی بہت بڑی بات ہوگی، کوئی بہت بڑا مسئلہ پوچھے گا۔ تو اس نے جب مجھے سائیڈ میں کیا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، مطلب خفا تو نہیں ہوں گے اس بات کی، تھوڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا چلو پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اچھا ہے یا شیطان اچھا ہے؟ تو یہ سوال اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ مجھے تھوڑا حیرانگی بھی ہوئی، تھوڑا غصہ سا بھی آیا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بعض لوگ جو پروپیگنڈاز کرتے ہیں وہ اتنے غلط طریقے سے مطلب مخالفت کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہاں تک سوچ آ جاتے ہیں کہ شاید یہ جو مخالف جانب ہے وہ مطلب اتنا گرا ہوا ہوگا، کوئی مطلب شیطان کی پجاری ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے جب یہ سوال پوچھا تو میں نے اس کی تسلی کر دی کہ شیطان تو شیطان ہے، وہ کیسا اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، بے مثل و مثال ہے، ہر قسم عیوب سے پاک ہے۔ کہیں اللہ جو خالق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور کہیں شیطان، یہ موازنہ کس طرح؟ یہ سوال کیسے ذہن میں آیا؟ تو اس نے یہی کچھ لوگوں کے میرے مخالفت میں کچھ اعتراضات شاید اس نے سن لیے تھے، اور بس اس کے ذہن میں بھی شاید یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ شاید کہ یہ مطلب گمراہ ہو گیا، مطلب بھٹک چکا ہوگا، تو اس نے اس لیے یہ سوال مجھ سے پوچھ لیا۔ تو میں نے اس کی تسلی کرا دی۔ تو اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو حق گو ہوتا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کا مبلغ اور مدافع ہوتا ہے، تو ان کے سامنے، ان کے راہ میں بڑے رکاوٹیں آتے ہیں۔ بہت سے مطلب جو خود کو مولوی بھی کہتے ہیں، اس طرح سے لوگوں سے بھی پھر مشکلات بن جاتے ہیں ایسے آدمی کے لیے۔ اور عوام تو بس عوام ہے، جس طرف
کوئی اسے جو بھی بات بتائے وہ تو مان لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے باتیں بھی برس آتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب جو فرق باطلہ ہے جب وہ پروپیگنڈاس کرتے ہیں تو وہ کس انداز سے پروپیگنڈاس کرتے ہیں کہ جس کے سبب پھر لوگوں کے ذہن میں، عوام کے ذہن میں یہاں تک سوال آئے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت اور فرق باطلہ کے جو اختلافات ہے وہ علمی اختلافات ہے، اور اس کو علمی انداز سے سلجھانا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اور حق کی طلب کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح سے کہ پھر بات اتنے اختلاف سے مخالفت کے حد تک جائے اور پھر ایسے پروپیگنڈاس کرے، ایسے وہ لوگوں کے پیچھے بات کرے برے طریقے سے کہ پھر عوام بھی متاثر ہو اور وہ بھی اس جھوٹ پھیلانے کے اور غلط باتیں پھیلانے کی سبب بنے اور وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہو آپ کے سبب، جو فرق باطلہ ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پشتون حضرات کہتے ہیں نا، یہاں ایک مثال دیا جاتا ہے ہمارے پشتونوں میں، رشتیا چرازی نو دروغ کلی ڈھنکڑی نو۔ تو اسی طرح سے معاملہ ہے۔ یہ لوگ اتنی جھوٹ پھیلا دیتے ہیں جو مخالفین ہیں، جن کے پاس علمی دلائل نہیں ہے، جو آپ کا جواب نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کچھ اس طرح سے باتیں آپ کے پیچھے بنا لیتے ہیں کہ لوگ بھی شک اور شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علمی جو اختلافات ہے وہ علمی انداز سے دلائل کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اور عوام کو اس میں گھسیٹنا نہیں چاہیے، اور اپنے لہجوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بے ادبی، گستاخی اور ایک دوسرے کے پیچھے جھوٹ باتیں بنا